آپ کی زندگی میں میری آپ سے کوئی 4-5 سال سے تو ملاقات ہے. جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو کوئی نیا مجھے حادثہ سننے کو ملتا ہے. ابھی کوئی 1 سال پہلے فرانس میں آپ کے گھر پہ پوری ڈکیتی کی واردات ہوئی. یہ کیا معاملہ؟ پورا فلمی سین ہے. اور کتنا نقصان ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ اصل میں نا جو ڈاکے مارتے ہیں وہاں پہ نا تو انہوں نے کوئی 8-10 جو بڑے مشہور لوگ تھے، فلم ایکٹر تھے، بزنس مین تھے اور ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے، ان کے گھروں میں ان کا ڈاکے مارنا شروع کیے. انہوں نے میرے گھر پہ ڈاکہ مارا کیونکہ ماشاءاللہ میرا نام کافی مشہور ہے وہاں پہ. اس کے بعد میرے گھر پہ بھی بڑی پارٹیاں ہوتی تھیں تو کوئی دیکھ کے گیا تھا ایک پینٹنگ میرے گھر پہ. پینٹنگ تھی ڈیلی کے نام پہ، تو وہ اس نے بھیجا تھا اس کو لینے کے لیے. اچھا، کسی نے دیکھی؟ ہاں کسی نے بھیجا. ویسے آپ کے گھر نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پینٹنگ وہ لے گئے. تو اس کے بعد میں سو رہا تھا اندر، انہوں نے پکڑ کے مجھے ہاتھ کڑیاں لگا کے پستولیں رکھ کے وہ ساری میری گڑیاں، میری کتنی چیزیں تھیں، کوئی 3 ملین یورو کی وہ میری لے گئے. اور وہ پینٹنگ کتنے یورو کی؟ پینٹنگ 1 ملین یورو کی تھی. ہاں تو اس سے ذرا میری گردن پہ مسئلہ بن گیا. میری نرس پھس گئی ساری، تو میرا یہ لیفٹ ہینڈ ذرا کام نہیں کرتا آج کل. تو پھر وہاں پہ قانون کس طرح سے حرکت میں آیا؟ کیا ہوا؟ وہاں پہ 2 پکڑے گئے. پولیس بڑی جلدی سے انہوں نے 2 کو پکڑ لیا. اور 2 جو ہیں جو پولیس بن کے آئے تھے، شکلیں لکائی ہوئی تھی ساری، وہ بتا نہیں رہے ابھی ان کا. اچھا، وہ پولیس کا ہی پورا روپ دھار کے آئے تھے؟ پولیس بن کے آئے تھے. صحیح ہے، پولیس بن کے آئے تھے. تو آپ اس سے پہلے پاکستان میں کچھ زمین کا مسئلہ ہوا آپ کا؟ ابھی بھی ہے، ابھی بھی چل رہا ہے عدالتوں میں؟ وہیں سے آ رہے ہیں. کیا ہے یہ زمین کا مسئلہ؟ اور میں اوور آل پوچھ رہا ہوں، سوچتے نہیں کہ محمود بھٹی کیا یار تیری زندگی میں حادثات بڑے ہیں، دھوکے بڑے ہیں، یہ بڑا معاملہ تھا؟ بس یہ اس لائف اس میں کوئی نہیں ہے. وہ زمین کا مسئلہ وہ کہ ایک وکیل کو تھوڑی لیٹر دیا ہوا تھا، 1 مربع زمین تھی ملتان روڈ پہ. تو وہ مجھے بڑی خواہش تھی میری مدر کے نام پہ یتیم خانہ، اس کے نام پہ کچھ میں بنا لوں. جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی، مجھے پتہ چلا میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی. میں پیرس میں تھا، میں آیا تو پوچھا یار میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ایسے. انہوں نے کہا جی وہ قبرستان میں چلے جائیں آپ دیکھنے کے لیے. وہاں پہ قبرستان میں چلے گیا. تو میں نے جب وہ یتیم خانہ بنانا تھا، کیونکہ ڈیزائن سب چیزیں میں خود ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور بعد میں وہ پتہ چلا وہ وکیل جس کو میں نے اتھارٹی لیٹر دیا تھا، اس نے اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ کروا لی وہ زمین 1 مربع. ہاں جی 1 مربع. اصل میں باہر ہمیں وکیلوں کی عادت ہے، ایسی ملکوں میں جاتا ہوں میرے وکیل ہی سارے کام کرتے ہیں. تو پھر آپ نے وکیل نہیں کچھ کرتے. تو آپ نے یعنی جس کو وکیل کیا تھا، جس نے آپ کا ہی کام کرنا تھا، اس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا. اور اس پہ پکڑ کے جب میں نے اس کا اسٹے آرڈر لیا، وہ کیس کیا، اس نے پکڑ کے مجھ پہ کوئی 20 کیس کر دیے. تو اس کا کیا جانا ہے، ٹھیک ہے نا، جانا تو میرا ہے نا. میں نے تو وکیل ڈھونڈنے ہیں پے کرنے کے لیے. تو آپ کتنی دیر سے اس مسئلے میں الجھے ہوئے؟ اب 3 سال ہو گئے، کیونکہ پاکستان میں نا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب پاکستان نے مجھے 2 بڑے ایوارڈ دیے ہیں، تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پبلک کا شکریہ، جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب چیزیں مجھے ملتی ہیں. پاکستان میں جسٹس سسٹم نہیں ہے. سب سے دنیا کا خراب جسٹس سسٹم پاکستان میں ہے. یعنی آپ جب عدالت میں جاتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں. ایک عورت جج بیٹھی ہوتی ہے، وہ 10-12 بدماش بن کے آتے ہیں، کسی نے ٹائی بھی نہیں لگائی ہوتی، کسی نے وکیل نے سوٹ کوٹ بھی نہیں پہنا ہوتا. وہ آ کے اتنی بدتمیزی کریں گے. ایک وکیل آیا، اوئے میرا پیو بھی قتل ہو گیا سی تو میں استاد پیچھے میں بھی قتل ہو جانا. اندازہ کریں گے جج کے سامنے یہ بول رہے ہیں. جج بیچاری اٹھ کے چلے جاتی ہے ایک کمرے میں، پولیس کو فون کرتی ہے بلانے کے لیے، کیونکہ میرے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. تب وہ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو میری زندگی میں کچھ نہیں ہونا اس کا. اچھا، یہ آپ کو لگتا ہے جو سسٹم چل رہا ہے جس طرح سے پاکستان کا جسٹس سسٹم سب سے گندا اور خراب سسٹم ہے پاکستان کا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں جنگ میں لڑوں گا، اپنی فائٹ کرتا رہوں گا. میں جنگ اس لیے لڑوں گا کیونکہ میری ماں کے زمین تھی. میں نے جج کو کہا میرا بیان ریکارڈ کریں، لکھیں، یہ زمین یتیم خانے کے نام پہ کر دے. میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کتنے پیسے اس پہ بلڈنگ پہ لگیں وہ میں لکھ کے دوں گا. میرے نام پہ نہیں چاہیے مجھے. میری ہی زمین ہے، میں نے ہی اتھارٹی لیٹر دیا تھا اسے، لیکن مجھے یہ زمین نہیں چاہیے، یہاں پہ یتیم خانہ بن جائے. مجھے نہیں چاہیے بالکل. یار یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. ہم نے زندگی میں ساری عمر نہیں رہنا اس زندگی میں، ٹھیک ہے.
جب آپ نے چلے جانا ہے چلے جانا ہے. یہ زمینیں محال صاحب ادھر ہی رہ جانا ہے سب چیزیں ادھر ہی رہ جاتی. میں جب جاتا ہوں قبرستان اپنی ماں کی قبر پہ تو وہ مجھے صرف قبریں ہی نظر آتی ہیں. میری ماں بھی کچھ لے کے نہیں گئی, میں نے بھی کچھ لے کے نہیں جانا. تو اس وکیل نے کبھی آپ سے کہا نہیں کہ چلیں اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کر لیں؟ نہیں, وہ سینئر وکیل ہے اور میں بڑا پاورفل ہوں. جج میرے حق میں فیصلہ نہ کریں, میں ججوں کو چینج کروا دوں گا. تو آپ نے کہا نہیں یہ یتیموں کی زمین ہے, یہ تو وہ تو خود ہی پیش ہوتا ہے. اچھا نہ 3 سال میں ایک دفعہ پیش نہیں ہوا. وہ جی وہ سینئر وکیل ہے, اس کے وکیل آتے ہیں, وہ پیش نہیں ہوتا جی, وہ بزی ہے. آج سپریم کورٹ میں ہے, آج وہ ہائی کورٹ میں ہے. اور آپ ہر مرتبہ جا رہے ہیں؟ میں پیرس سے آتا ہوں عدالت میں جانے کے لیے. جج صاحب نے کوئی اظہار نہیں کیا ان 3 سالوں میں؟ میرا خیال ہے جج جو خود بھی ڈرتے ہیں کیونکہ جسٹس سسٹم نہیں ہے نا. باہر اگر آپ کے جج کو کہہ رہے ہیں اس نے آج آپ کو بلایا نا, اگر آپ نہ آئیں, ایک سیکنڈ میں مجھے پتہ ہے کہ آرڈر ہو رہے ہیں. اس وکیل کے بھی, پریزیڈنٹ کے بھی, منسٹر کے بھی, سارے اس کے پتہ ہے کہ آرڈر ہو رہے ہیں.